ہم کو معلوم ہے واپس نہیں آنے والے، ہم کو معلوم ہے واپس نہیں آنے والے، اس طرح روٹ کے جاتے ہیں کیا جانے والے، اس طرح روٹ کے جاتے ہیں کیا جانے والے۔ یہ شعر کہنے والے راحت اندوری کو شاید احساس نہیں ہوگا کہ وہ خود ہی اسی انداز میں اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اپنے چاہنے والوں کو روتا بلکتا اور آنسو بہاتے ہوئے چھوڑ جائیں گے۔ ان کی موت سے ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا کے ادب شناس اور ساہت سے سمبند رکھنے والے لوگ، شاعر، کوی، لیکھک، پترکار، عام ناگرک، سیاسی رہنما، سبھی استبدھ ہیں، خاموش ہیں اور غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کسی کو یقین بھی نہیں آ رہا ہے کہ اب ان کا چہیتا، ان کا مقبول اور دنیا بھر میں مشہور شاعر راحت اندوری نہیں رہا۔ حالانکہ راحت اندوری کو اپنی موت کا کبھی خوف نہیں رہا، اور یہ سچائی وہ اپنی رچناؤں میں اکثر بیان کیا کرتے تھے۔ ان کی ہمت، ان کے حوصلے، ان کے جذبے کو سلام کرتے ہوئے میں ان کے ان شعروں کو یاد کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے اپنی زندہ دلی کے ثبوت کے طور پر پیش کیے۔ مجھے ان کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ راہ میں خطرے بھی ہیں لیکن ٹھہرتا کون ہے، راہ میں خطرے بھی ہیں لیکن ٹھہرتا کون ہے، موت کل آتی ہے آ جائے ڈرتا کون ہے، موت کل آتی ہے آج آ جائے ڈرتا کون ہے، اور تیرے لشکر کے مقابل میں اکیلا ہوں مگر، تیرے لشکر کے مقابل میں اکیلا ہوں مگر، فیصلہ میدان میں ہوگا کہ مرتا کون ہے، فیصلہ میدان میں ہوگا کہ مرتا کون ہے۔ مشہور شاعر پروفیسر وسیم بریلوی صاحب نے صحیح کہا ہے کہ راحت اندوری شاعری کی دنیا کو ترنم سے راحت دے کر چلے گئے۔ تحت کی دنیا کا وہ شہنشاہ، تحت کی دنیا کا وہ ابتدا کرنے والا شاعر، اپنے الگ انداز کے لیے، اپنے مائک کے پکڑنے کا ان کا اپنا الگ انداز، شعر کہنے کا ان کا اپنا الگ انداز، اور داد لینے کا ان کا الگ انداز ہمیشہ ہمیں یاد دلاتا رہے گا۔ جب راحت اندوری صاحب اسٹیج پر آتے تھے تو ان سے نئے شعروں کی، نئی غزلوں کے ساتھ ساتھ پرانے شعروں اور پرانی غزلوں کی پڑھنے کی جو فرمائشیں آتی تھیں، وہ ان کی محبوب لوکپریتا اور ان کے شعروں اور غزلوں کو عام آدمی دوارا پسند کیے جانے کا سب سے بڑا ثبوت ہوا کرتا تھا۔ ان کے یہ اشعار بہت مشہور ہوئے جو آج بھی عام آدمی کی زبان پر ہیں کہ پھر راہ میں موسم کی جھنکار وہی ہوگی، پھر راہ میں موسم کی جھنکار وہی ہوگی، نکلیں گے سفر پر پھر رفتار وہی ہوگی، نکلیں گے سفر پر پھر رفتار وہی ہوگی، آج ہم دونوں کو فرصت ہے چلو عشق کریں۔ یہ الگ انداز کی غزل انہوں نے لکھی کہ آج ہم دونوں کو فرصت ہے چلو عشق کریں، عشق دونوں کی ضرورت ہے چلو عشق کریں، عشق دونوں کی ضرورت ہے چلو عشق کریں، اور راز جو کچھ ہو اشاروں میں بتا بھی دینا۔ یہ بالکل ایک مختلف ذہنیت کا شعر انہوں نے پیش کیا کہ راز جو کچھ ہو اشاروں میں بتا بھی دینا، ہاتھ جب اس سے ملانا تو دبا بھی دینا، ہاتھ جب اس سے ملانا تو دبا بھی دینا۔ اور یہ بالکل مختلف ان کا وہ انداز کہ پھولوں کی دکانیں کھولو خوشبو کا ویاپار کرو، پھولوں کی دکانیں کھولو خوشبو کا ویاپار کرو، عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں 100 بار کرو، عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں 100 بار کرو۔ اور ایسے ہی بیش قیمتی شعر اور غزلیں کہنے والے شاعر راحت اندوری کو اب ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ صرف ان کی یادوں سے ہمیں کام چلانا پڑے گا، ان کی پرانی تخلیقات، رچنائیں اور پرانے شعروں اور غزلوں کو دہرانا پڑے گا، لیکن وہ ہمیشہ ہمارے بیچ رہیں گے، وہ ہمیں ہمیشہ ہمت اور حوصلہ دیتے رہیں گے، اور شاعری کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ ان شعروں میں جو ان کا انداز ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ عرض کیا ہے کہ لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، اور گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا، میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا۔ کیا بات ہے کہ میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ روز تاروں کی نمائش میں خلل پڑتا ہے، یہ ان کا بالکل مختلف انداز کہ روز تاروں کی نمائش میں خلل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے، اور اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو، اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔
راحت اندوری صاحب کو ہندو مسلم ایکتا اور گنگا جمنی تہذیب کے سنرکشک کے طور پر بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ان کے غزل، ان کے شعر آپسی میل محبت کو بڑھاوا دیتے ہی محسوس ہوتی ہیں۔ انہوں نے اسٹیج کے اوپر اکثر اپنے درد کو بیان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ ہندو میں مسلمان، یہ عیسائی وہ سکھ، آپ ہندو میں مسلمان، یہ عیسائی وہ سکھ، یار چھوڑو یہ سیاست ہے، چلو عشق کریں، یار چھوڑو یہ سیاست ہے، چلو عشق کریں۔ اور ان کا ایک اور جو مشن تھا وہ سامپردائکتا کے بہت گھور ویرودھی تھے۔ بنا خوف، بنا خطر سچائی کو لکھنا، سچائی کو کہنا وہ اپنا حق سمجھتے تھے۔ انہوں نے کبھی سیاسی جماعت سے، سیاسی نیتا سے یا کسی آرگنائزیشن سے ڈر کر شاعری نہیں کی، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ڈر کر شاعری نہیں کی جا سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کا عوام اپنا مانتا تھا اور وہ عوام کو اپنا سمجھتے تھے، اپنا مانتے تھے، اور عوام کے سب کے دکھ درد تکلیفوں کو اپنے شعروں کے ذریعے، اپنی غزلوں کے ذریعے، اپنی گیتوں کے ذریعے بیان کرتے تھے۔ عام ہندوستانی کے دل کے درد کو بیان کرنا ان کی شاعری کا خاص مقصد ہوتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، اور جو آج اہل مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج اہل مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ لیکن وہ ہندوستان کی مٹی کے چاہنے والا، وہ اپنے وطن کا مرید اور ایسا دلدار، ملک پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنے والا، وہ لکھتا ہے اور اس شعر پر قربان ہونے کے دل چاہتا ہے کہ لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا، میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا۔ کیا ان کی بھاونا، کیا ان کے جذبات، کیا ان کی محبت، کیا ان کا عشق کہ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا۔ واہ راحت اندوری صاحب، واہ، بہت خوب، آپ سچائی بیان کر کے چلے گئے۔ کیا بات آپ نے کہی کہ دو گز سہی مگر یہ میری ملکیت تو ہے، آپ کی ہی نہیں، جو اس دنیا میں آیا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ آپ نے کہا کہ دو گز سہی مگر یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ راحت اندوری صاحب، آپ جسمانی طور پر چلے گئے ہیں، لیکن روحانی طور پر، ادبی طور پر آپ ہماری نگہبانی کرتے رہیں گے، ہماری رہبری کرتے رہیں گے اپنے انداز سے، اپنے الفاظ سے، اپنی شاعری سے۔ آپ نے ہندوستانی نہیں، پوری دنیا کو اپنا دیوانہ بنایا۔ آپ کی کمی ہر محفل، ہر مشاعرے میں ہمیں کھلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ معاف فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ کے چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ تحت کے شہنشاہ، ہندی اور اردو کبھی سمیلن اور مشاعروں کی راشٹریہ اور انترراشٹریہ محفلوں کی آن بان شان، اور کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بسنے والے، دل بن کر دھڑکنے والے، کروڑوں لوگوں کی آوازوں میں بسنے والے ہندو مسلم ایکتا کی پہچان، گنگا جمنی تہذیب کی شان راحت اندوری صاحب کو میں بھی اپنے ان الفاظ کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ زمین و آسماں چپ ہے وطن خاموش ہے یارو، زمین و آسماں چپ ہے وطن خاموش ہے یارو، ادب کا شاعری کا ہر چمن خاموش ہے یارو، ادب کا شاعری کا ہر چمن خاموش ہے یارو۔ اور سکھایا جس نے ہم کو شعر کہنے کا سلیقہ بھی، سکھایا جس نے ہم کو شعر کہنے کا سلیقہ بھی، جدائی کی اسی میں ہر نین خاموش ہے یارو، جدائی کی اسی میں ہر نین خاموش ہے یارو۔ اور عرض کیا ہے کہ یہ مندر، چرچ اور مسجد شیوالے سارے غمگین ہیں، یہ مندر، چرچ اور مسجد شیوالے سارے غمگین ہیں، ہمالیہ چپ ہے اور گنگو جمن خاموش ہے یارو، ہمالیہ چپ ہے اور گنگو جمن خاموش ہے یارو۔ اور برستی ہیں یہ آنکھیں اور دھڑکتا ہے دل نازک، شعر دیکھیں کہ برستی ہیں یہ آنکھیں اور دھڑکتا ہے دل نازک، در و دیوار چپ ہیں اور صحن خاموش ہے یارو، در و دیوار چپ ہیں اور صحن خاموش ہے یارو، گھٹائیں رو رہی ہیں چاند تارے سب ہیں افسردہ،
گھٹائیں رو رہی ہیں، چاند تارے سب ہیں افسردہ، ہوائیں آندھیاں چپ ہیں، اگن خاموش ہے یارو، ہوائیں آندھیاں چپ ہیں، اگن خاموش ہے یارو۔ اور عرض کیا ہے کہ یہ لہریں اور سب دریا سمندر غم میں ڈوبے ہیں، انسانی نہیں یہ لہریں اور سب دریا سمندر غم میں ڈوبے ہیں، ہے سورج چاند افسردہ گگن خاموش ہے یارو، ہے سورج چاند افسردہ گگن خاموش ہے یارو۔ اور عرض کیا ہے کہ خیالوں میں مجاہد صرف راحت کا بسیرا ہے، خیالوں میں مجاہد صرف راحت کا بسیرا ہے، قلم چپ چاپ ہے اور ہر ذہن خاموش ہے یارو، قلم چپ چاپ ہے اور ہر ذہن خاموش ہے یارو، زمین و آسماں چپ ہے وطن خاموش ہے یارو، ادب کا شاعری کا ہر چمن خاموش ہے یارو۔ میں حسن پور سے مجاہد چودھری ایڈوکیٹ، ایک چھوٹا سا شاعر، ایک چھوٹا سا لیکھک، ایک چھوٹا سا وکیل، لیکن ایک بہت بڑے شاعر کا چاہنے والا، اردو ادب کا ایک چھوٹا سا خادم، انہی الفاظ کے ساتھ اپنی خراج عقیدت پیش کرتا ہے اس ستارے کو، اس بلند کردار کے شاعر کو جو آج ہمارے بیچ سے جا چکا ہے۔ یہ دعائیں کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور کسی نہ کسی شاعر کو، کسی نہ کسی ادب کے چاہنے والے کو ان کا انداز، ان کی آواز، ان کے جذبات عطا کرے۔ بہت بہت شکریہ۔